حجاج کرام اب 9 ذوالحج جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذوالحج کا نام یوم عرفہ ہے، اور فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، اور اس کے لیے آپ نے احرام پہلے سے پہنا ہوا ہے۔ الحمدللہ نماز فجر آپ نے بنا میں پڑھ لی ہے، اور اپنے معلم کے حکم کے مطابق جو ہے ترتیب کے ساتھ عرفات کی طرف جائیں گے۔ یاد رہے کہ مینا اور عرفات کے درمیان میں مزدلفہ ہے، لیکن یہاں پر جاتے ہوئے ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، سیدھے عرفات میں جو 10 کلومیٹر سے کچھ زیادہ سفر ہے مینا سے، کچھ لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، سواری کی سہولت ہے تو سواریوں پہ بھی جاتے ہیں۔ الحمدللہ عرفات میں جب پہنچے ہیں تو قریب وقت ظہر کا ہو رہا ہے، تو یہی حج کے خطبے کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں والی جگہ پہ آپ ٹھہرے، اور آپ نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا جہاں پہ آج حجاج کرام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ وہاں جانا چاہتے تو چلے جائیں، لیکن وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو عرفات میں جہاں بھی جگہ مل جائے، یہ تسلی کر لیں کہ عرفات کے چاروں کونوں پر عرفات کی حدود لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر رہنا ضروری ہے۔ کسی جگہ پہ آپ کا جہاں پہ بھی خیمہ ہے، مکتب ہے، وہاں پہ آپ رک کر اگر آپ کو سہولت ہے تو آپ خطبہ سن لیں، عربی میں ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی اذان ہو جاتی ہے۔ اذان ظہر جب ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں احادیث آتی ہیں، صحیح مسلم میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1653 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2941 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ظہر کی اذان کے بعد عرفات میں ظہر کی نماز قصر آپ نے باجماعت بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور الگ الگ بھی حجاج کرام پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ جماعت کروا لیں جہاں پہ آپ کے خیمے میں جگہ موجود ہے، بنائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ عرفات کے دن کا خاص عمل ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر الگ الگ پڑھنا۔ اذان ظہر کی ہوئی ہے، ظہر کی اقامت ہوئی تو ساتھ ہی 2 رکعت نماز ادا کر لی، اس کے فوراً بعد پھر عصر کی اقامت کہی جائے گی، عصر کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ آپ سفر کی حالت میں ہیں، اور عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصر ہی ادا کی ہے، ظہر عصر ملا کر اکٹھی پڑھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس آپ نے دعائیں کی، آپ وہاں ٹھہرے تھے۔ اب جبل رحمت پر کھڑے ہو کر دعا کرنا کوئی خاص مسنون عمل نہیں ہے، عرفات کے پورے میدان میں کسی جگہ پر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ بعض احباب جب جبل رحمت پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جبل رحمت کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ جبل رحمت کی طرف منہ نہیں کرنا، منہ قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اگر آپ جبل رحمت پر بھی پہنچے ہیں یا عرفات میں کسی جگہ پر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے، ہاتھ بلند کر کے، کبھی آپ بیٹھ کر دعائیں کرتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کرتے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور تلبیہ بھی پکارتے، اور ساتھ یہ آپ پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی یہی کلمے پڑھے ہیں۔ گویا کہ سارا دن مغرب ہونے تک عرفات میں وقوف کرنا یہی حج ہے حجاج کرام۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک میں صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دن اپنے بندوں کے بہت قریب آتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو کہ جو ایک ہی لباس میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کھلے میدان میں میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، تم گواہ بن
बन जाओ। जितने भी आज मेरे बंदे मैदान अरफात में जमा है, मैंने सबको मुआफ कर दिया है। हुज्जाज कराम, आज अगर हमें मुआफी मिल गई तो समझे कि हमारा सफर, हमारा खर्च किया हुआ, हमारी तकलीफें उठाई हुई अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। इसी तरह जब मगरिब का वक्त हो जाए तो वकूफ अरफात जो है वो ख़त्म हो जाता है टाइम, और इससे निकल जाने का ऑर्डर है। अगर कोई बंदा माजूर बीमार किसी वजह से रह गया है तो वो 9 और 10 की रात भी अगर वकूफ अरफात कर लेता है तो उसका भी हज हो जाता है। ये हमारा यौम अरफा का अमल आज मुकम्मल हुआ, और इसके बाद फिर आगे मुजदलफा की तरफ निकल जाना है। अरफात में रुकना नहीं है। मगरिब के जब वक्त हो जाए, आपको इत्तला हो जाए मगरिब होगी है, तो फिर मुजदलफा की तरफ सफर आपका शुरू हो जाएगा। अब वकूफ अरफात खत्म हो जाता है।